کہ جب بچہ اسکول جاتا ہے تب سے لے کر اسکول ختم ہونے تک صرف وہ بیگ کا بوجھ اٹھا رہا ہوتا ہے، اور اگر آپ خود نہیں پڑھ رہے تو آپ اپنی نیکسٹ جنریشن کو کیا پڑھاؤ گے؟ ایک چیز کے اوپر مکمل توجہ دی جاتی ہے اور وہ ہے رٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام ہے سائم بابر رسول اور آپ دیکھ رہے ہیں سائم کی دنیا۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے نظام تعلیم کے اوپر۔ تو پاکستان کے نظام تعلیم کے اوپر اگر ہم بات کریں تو پہلے ہمیں دو چیزوں کا مسٹ پتہ ہونا چاہیے، ایک پاکستان کا لٹریسی ریٹ ہے اور دوسرا اس کا ایجوکیشنل رینک جو چل رہا ہے۔ تو پاکستان کے لٹریسی ریٹ کے اوپر توجہ دی جائے تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا لٹریسی ریٹ 58% ہے، جبکہ اگر ہم اس کے ایجوکیشنل رینک کی جانب دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر ہم کس موڑ پر کھڑے ہیں ایجوکیشن کے اوپر، وہ 136 نمبر ہے، جو کہ پوری دنیا کے اندر 136 ہے۔ جی سر، پاکستان کا جو ایجوکیشنل رینک ہے وہ 77 سال بعد بھی 136ویں نمبر پر ہے۔ 5-6 سال نہیں، ہمیں 77 سال ہونے والے ہیں، ان قریب سینچری مکمل ہونے والی ہے، لیکن ابھی تک جو پاکستان کا نظام تعلیم ہے وہ اس کا یہ حال ہے کہ 136ویں پہ رینک آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ، ویسے ترقی ہو تو رہی ہے لیکن اوپر کی جانب نہیں، ریورس کو ترقی ہو رہی ہے۔ ہم نے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان بنایا تھا اور وہ تو کہتا ہے کہ آپ تعلیم حاصل کرو، لیکن یہاں پہ تو الٹا ہی کام ہو گیا ہے۔ تو خیر، اس کے کم ہونے کی کافی ساری وجوہات ہیں، جیسا کہ تعلیم نہ ہونا، اسکول کالجز وغیرہ کی کمی ہونا۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر جو کل انسٹیٹیوٹس ہیں وہ کتنے ہیں۔ تو اساتذہ کرام اور اگر ہم اسٹوڈنٹس کا دیکھیں تو دونوں کا ہی رویہ جو ہے بالکل غیر معمولی ہے۔ ایک چیز کے اوپر مکمل توجہ دی جاتی ہے اور وہ ہے رٹا۔ تو پاکستان کے نظام تعلیم میں جو رٹا ہے وہ رچ بس گیا ہے، اچھی طرح رچ بس گیا ہے، ایک گھر کر کے، ایسا گھر جو جناب سب چھوڑنے کا دل ہی نہیں کر رہا کسی کا۔ تو یہ رٹا سسٹم جو ہے ہمارا، اس کو پہلے ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ تو رٹا سسٹم اگر ہم دیکھیں تو یہ کافی پرانا ہے اور یہ تب کا ہے جب کہ آپ کے پاس سائنس دور نہیں تھا، ٹھیک ہے، جدید دور آپ کا نہیں تھا۔ ہر زمانہ جدید رہا ہے، یہ نہیں کہ کوئی پیچھے رہا ہے، ہر زمانہ جدید ہے، لیکن اب آپ جس زمانے میں آ رہے ہو وہ رٹا سسٹم کے اندر انکلوڈ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ہوتا ہے آپ کی پریکٹیکل لائف کے اندر۔ کچھ چیزوں کے اندر رٹا سسٹم ہوتا ہے، لیکن ہم ہر چیز کے اندر رٹا سسٹم کرتے ہیں، ہم پریکٹیکل جو چیز کرنی ہوتی ہے اس کے اندر بھی رٹا سسٹم ہی رکھتے ہیں۔ تو رٹا سسٹم ہمارے ساتھ ایسے ہے جیسے رٹا سسٹم آج کل کے جدید دور میں بہت یار عجیب لگتا ہے۔ ہماری جس طرح تعلیم ہے یہ تو اچھا خاصا جوڑ دیا گیا ہے رٹا سسٹم، اور رٹا سسٹم کو دیکھ کر صرف ایک چیز یاد آتی ہے، بوڑھی گھوڑی لال لگام، کیونکہ بھئی یہ بہت پرانا ہے، یہ تو لوگ پہلے کرتے تھے، اب بھی ہمارے یہاں پہ کروایا جا رہا ہے۔ تو ہم نے پرانی رسومات نہیں چھوڑنی نا، ہم نے تو بس جو چلتا آ رہا ہے وہی کرنا ہے ہم نے، اور تو ہم نے کچھ کرنا نہیں ہے۔ تو بچے پہلے ہی پڑھائی سے کافی دور بھاگتے ہیں، اور جب آپ کو لگانا پڑ جائے رٹا، دن بھر گدھے کی طرح ہیں جب کرنی پڑتی ہے تو بندہ بور ہو جاتا ہے، یار کیا ہے کرتے جانے۔ تو بس دل ہی نہیں کرتا پھر اکثر اسٹوڈنٹس کا کہ یار رٹا ہی لگانا ہے۔ اور کچھ جن کا رٹا جن کا حافظہ مطلب مضبوط ہوتا ہے وہ آرام سے رٹا لگا لیتا ہوں، کہتا ہے یار کوئی نہیں، میرا اچھے خاصے آئی کیو لیول ہے، میں آرام سے رٹا لگا دوں گا، میں سلارٹس کے اندر جاؤں۔ تو ہمارا نظام تعلیم اگر عملی طور پر دیکھا جائے تو اسی طرح ہے کہ ایک گدھے کو آپ دیکھ لیں جس کے اوپر اچھا خاصا سامان لاتا ہے اور اسے کیا ہے، چلو بھئی اب چلو تم۔ مطلب یہ ہے کہ جب بچہ اسکول جاتا ہے تب سے لے کر اسکول ختم ہونے تک صرف وہ بیگ کا بوجھ اٹھا رہا ہوتا ہے، اور اس کو کوئی بوجھ نہیں ہوئی ہے اس کے اوپر۔ بیگ کے اندر جتنی بکس ہیں اور جتنا اس کے اوپر برڈن ہے، اس کی مثال اس گدھے کی ہی سی ہے جس کے اوپر اتنا سارا سامان لاد دیا۔ بچوں کے بیگ دیکھیں تو زبان سے نکلتا ہے ماشاءاللہ، اور ان کی پڑھائی پر دیکھیں تو زبان سے نکلتا ہے استغفر اللہ۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ٹیچرز کہتے ہیں گھر میں بچوں کو پڑھائیں، گھر میں بچے کہتے ہیں ہم نے اسکول میں پڑھ کر آئے ہیں۔ تو بھئی کہاں نہیں پڑھائی ہو رہی، یا پھر گھر نہیں توجہ دی جا رہی، یا پھر اسکول نہیں ہو رہی، مطلب دونوں میں ہی توجہ نہیں ہو رہی۔
اگر میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بات کروں تو کالج اور اسکول وغیرہ میں نے جو ایکسپیرینس لی ہے، زیادہ تر میں نے کالج کے اندر جو اسٹوڈنٹس کی مینٹیلٹی دیکھی ہے، اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بس 12ویں کر لیں، سیکنڈ ایئر کر لیں، اکثر کی ہوتی ہے کہ 10th کر لیں اور بس چھوٹی موٹی نوکری کر لیں۔ پاکستان کے اندر مانا کہ جابس وغیرہ نہیں ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی ایجوکیشن بالکل ہی چھوڑ دو، کیونکہ اگر آپ خود نہیں پڑھ رہے تو آپ اپنی نیکسٹ جنریشن کو کیا پڑھاؤ گے؟ اگر اس کو کل کو پڑھانا پڑ گیا تو پھر آپ اس کے سامنے شرمندہ ہوگے۔ آپ نے پھر اکیڈمیز، ٹیوشنز وغیرہ رکھنی ہے۔ پیرنٹس کے پاس اکثر ٹائم بھی نہیں ہوتا اپنی اولاد کے لیے کہ ان کو صحیح طرح سے پڑھا سکے، گائیڈ کر سکے۔ ہم سارا ملبہ جو ہے وہ اب بچوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں، لیکن ہم جو ہے اپنی غلطی وہ تسلیم نہیں کرتے۔ جو میرے ساتھ کے تھے ان کی یہی تھی کہ بس 12ویں کر لیں، اپنے نام کے آگے انٹر آ جائے، بس بہت ہے۔ ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ ہم نے یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، اور ایٹ دا اینڈ کیا رزلٹ آتا ہے۔ اور وہ پھر اس طرح کی سپلی ہوتی ہیں کہ سپلیمنٹری ایگزام کے اندر بھی ان کی سپلی آ رہی ہوتی ہے، یعنی کہ سپلی کا پیپر دینے گیا تھا، اس کے اندر بھی سپلی آ گئی اور وہ پھنس جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس حساب سے کالج یا اسکول جا رہا ہے کہ بس ایز اے فن کرنے جائیں، ہم مستی کرنے جائیں، یا پھر جو ان کا مقصد ہوتا ہے وہ کرنے ہم جائیں، تو بھیا آپ اسکول، کالج وغیرہ اس مینٹیلٹی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ خیر پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو اتنا بجٹ بھی نہیں ہے، اور جتنا بجٹ ہونا چاہیے تعلیم پر خرچ کرنا چاہیے بجٹ ہے۔ یہ نہیں بجٹ نہیں ہے پاکستان میں، پاکستان کا بجٹ ہے لیکن خرچ کرنے کے اوپر نہیں بجٹ کر رہے۔ وہ پاکستان کی تعلیم کے اوپر اتنا خرچ نہیں کیا جا رہا جتنا اس کا حق ہے۔ ہمارے یہاں پہ تو حق کھانا بہت ہی مطلب مزے کا کام ہے۔ یہ تو اس طرح جیسے پیزا برگر اور بندہ شوق سے کھاتا ہے۔ دیہات کی اگر ہم بات کریں تو دیہات کا تو اللہ ہی مالک ہے۔ اگر شہروں میں دیکھ لیں تو شہروں میں تو کچھ نہ کچھ آپ کو مل جاتا ہے، اور سکولز مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کالج وغیرہ، یونیورسٹیز وغیرہ۔ اس کے بعد وہ سکولز کی اگر سکولز لیول تک کی بات کریں تو پھر آپ کو گاؤں کی نسبت اچھے خاصے بلڈنگ مل جاتی ہے، پڑھے لکھے اساتذہ اکرام مل جاتے ہیں، اس کے بعد لائبریری وغیرہ یہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ لیکن گاؤں کے اندر وہی بلڈنگز ہوتی ہیں، اور جو انٹرمیڈیٹ کر لیتے ہیں وہی آ کے پڑھانے لگ جاتے ہیں۔ اتنا رویہ ان کا خاص نہیں رہتا۔ تو دیہات کے اندر تو بالکل نہیں نا۔ تو پاکستان کی بہت ساری وجوہات ہیں، یہ صرف یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ ہیں، اور بھی کافی زیادہ ہیں۔ اگر میں گنوانے بیٹھ جاؤں تو کافی دیر لگ جانی ہے، تو ہم ان کے اوپر بات کرتے رہیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو ہماری جو ہوگی وہ ہوگی کہ پاکستان کے اندر کل انسٹیٹیوٹ کتنے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر اتنے انسٹیٹیوٹ ہیں، ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ اتنے کم، یار اس سے مطلب زیادہ ہونے چاہیے تھے، اس سے زیادہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ شکر ہے کہ اتنے ہم نے بنا لیے، بہت ہیں بھائی، اتنے بہت ہیں۔ تو ان ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اسٹے کنیکٹڈ ود سائم کی دنیا۔